کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام سے اپنے محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی خاطر سب یہاں جمع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ نے یوں بھی ہے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ عقل مند کون ہے اور سمجھدار انسان دانا کون ہے، دور اندیش کون ہے؟ آج اگر کوئی اپنی لائف کی ایسی پلاننگ کر لے، سیونگ ایسی کر لے کہ اگلی عمر میں جا کے اس کا بہت فائدہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت دور اندیش ہے۔ کوئی کسی وقت سے پہلے کسی چیز کی تیاری کر لے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت دور اندیش آدمی ہے جس کو پہلے کا بہت اچھی طریقے سے احساس تھا اور اس نے وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لی۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا رسول اللہ دور اندیش کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دور اندیش وہ ہے جو اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، دور اندیش وہ ہے کہ جو یاد کرتا ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اس وقت کی تیاری کرتا ہے، جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے معاملات کے لیے اپنی تیاری رکھتے ہیں اسی طرح آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک مثال دی تھی نا کہ دنیا میں اگر سردی کا موسم آ رہا ہو، یہ خبر ملے کہ اس دفعہ سردی زیادہ پڑے گی، پہلے سے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں سردی کی۔ گرمی زیادہ پڑ رہی ہو، پہلے سے اس کی تیاری کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ملک میں بحران آ رہا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، وقت سے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں نے بتایا کہ اگر یہ خبر نکل جائے نا کہ صبح پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، صبح پیٹرول جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ رات 12 بجے سے پہلے لائنیں لگی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ کے بعد۔ کسی نے کھڑے ہو کہا بھائی پیٹرول مہنگا ہونے کی خبر ہے کہ ممکن ہے کہ رات کو پیٹرول مہنگا ہو جائے، اس وجہ سے ہم کھڑے ہیں کہ سستے دام پہلے پیٹرول بھروا لیں۔ دنیا میں ہمیں کوئی بھی وقت کی کسی چیز کی خبر ملے لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی ہر بات پہ ایمان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان ہے، ہم یہ دعویٰ تو بڑے شوق سے الحمدللہ کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شکر کے طور پہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر تصدیق بالکل یعنی دل سے ایمان ہے اور ہم ہر بات کو سچا جانتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا میں ہمیں کوئی خبر دے کسی بحران کی، ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں بتایا، دنیا میں نماز نہیں پڑھو گے، دنیا میں فرائض پہ عمل نہیں کرو گے، دنیا میں اگر گناہوں سے نہیں بچو گے، دنیا میں اگر حقوق العباد کو ادا نہیں کرو گے، اجا نہیں لاؤ گے، تو کس انداز میں آگے آخرت میں نقصان ہونا ہے۔ یہ سب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھول کر بتایا۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا کہ ہم اس آخرت کی فکر کریں؟ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا کہ اس قبر کا تصور کریں؟ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لذت کو پاش کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو، اس چیز کو یاد کرو جو تمہاری لذت کو توڑ دے۔ یعنی اگر بستر پہ لیٹے ہو نا، سکون میں ہو یا کہیں سیر و تفریح میں ہو یا کہیں جو ہے وہ گپے مار رہے ہو، دنیا کی لذتوں میں گم ہو، کبھی ایسے وقت میں ایسی چیز کو یاد کر دیا کرو جو اس لذت کو ختم کر دے، جس سے وہ لذت بھول جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ لذتوں کو پاش کرنے والی چیز، لذتوں کو بھلا دینے والی چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ اگر آج بستر پہ لیٹے ہو نا تو یہ ذہن میں رکھو کہ آج بستر پہ لیٹے ہو، کل قبر میں لیٹے ہوگے۔ اگر آج دنیا میں گھوم پھر رہے ہو ضرور کرو، لیکن اگر ذرا بھی گناہوں کی طرف رغبت ہو رہی ہے تو یہ ضرور یاد کرو کہ آج یہاں پر ہو، کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے ساتھ پیش کیے جاؤ گے۔ تو ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس کی فکر شروع کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار ہمیں بتایا۔ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ضرور کرنا ہے کہ ہم اس پر فکر کیوں نہیں کرتے؟
کیا ایمان میں کمزوری ہے؟ کیا سوچنا چاہتے ہی نہیں ہیں؟ کیا آخرت کے بارے میں کبھی یعنی ذہن میں ہی نہیں لانا چاہتے کہ واقعہ مرنے کے بعد اتنا ہے، قبر میں سوال ہونے ہیں؟ اللہ کے بندے، اگر رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان ہے، اگر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، تو پھر جس طرح دنیا بتائے کہ مشکل وقت آ رہا ہے تو تیاری شروع کر دیتے ہو، اسی طرح جس مشکل وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں بھی تو تصور کرنا چاہیے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی قبر کو دیکھتے تو وہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ سب سے مشکل مقام قبر ہے، اور قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت میں آگے بھی تمام منازل میں اس کو کامیابی ہوگی۔ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنا حساب خود کر لو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا حساب کر لے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے گناہوں کا وزن کر لے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا وزن کرے۔ یعنی اپنا حساب خود کرو روزانہ سونے سے پہلے۔ یہ روایات میں بھی موجود ہے نا کہ روز سونے سے پہلے یہ تصور کرو کہ مر چکے ہو، اور پھر اپنے سارے دن کے اعمال کو ذہن میں لاؤ اور سوچو کہ اگر ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے تو کیا جواب دو گے۔ یعنی سونے سے پہلے اپنے سارے دن کے معاملات پہ نظر ڈالو۔ یہ اپنی زندگی کی عادت بنا لیں کہ رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے، جب سے صبح اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کے بستر تک آنے وقت کے اپنے سارے دن کے معاملات پہ نظر ڈالیں۔ اگر کوئی قرض قضا کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس کو ادا کرے۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ اگر کسی انسان کو تکلیف دی ہے تو اس انسان سے جا کے معافی مانگے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، لوگوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور آخرت میں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی انسان کو تکلیف دی ہے نا تو اللہ تب تک آپ کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کر دیتا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس انسان کے پاس بھیجے گا کہ جاؤ جس انسان کو تکلیف دی تھی اس انسان سے معافی مانگو، اس کے ہاتھ میں آپ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ تکلیف لوگوں کو دے رہے ہیں اور بعد میں کہے بس ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر کسی انسان کو آپ نے تکلیف دی ہے، اگر کسی انسان کو آپ کی وجہ سے مشکل ہوئی ہے، اگر کسی انسان کو آپ نے دکھ پہنچایا ہے تو پہلے اس انسان سے معافی مانگے، اس کو راضی کریں، پھر بھی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے معاف فرما دے۔ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہر روز یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آج کون سے ایسے کام کیے جو اللہ کی نافرمانی کے باعث، جو اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے، اور ان اعمال سے صدق کے دل سے توبہ کرنا اپنی عادت بنائے۔ آخری حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ یعنی کنگال، غریب، ایسا بندہ کس کو سمجھتے ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کا مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، باغ نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہے، جس کے پاس کوئی یہ دنیا کی دولت نہیں ہے، دینار نہیں ہے، ہم اسے غریب سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس اور غریب وہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کچھ نہیں کی، جس نے آگے کچھ نہیں بھیجا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے کوئی کام نہیں کیا۔ کیونکہ اصل کام آنے والا وہ ہے جو انسان اپنی آخرت کے لیے آگے روانہ کر چکا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، کسی بازار میں کھڑے ہو کے صدا لگا رہے تھے، آؤ میں تمہاری اللہ تعالیٰ سے دوستی کرا دوں۔ کسی نے پوچھا کہ بابا یہ کیسی آواز لگا رہے ہو بازار میں کھڑے؟ اس نے کہا میں بازار میں آیا تو میں نے دیکھا یہ سب اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے، مجھے دکھ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیوں مصروف ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھا، اس نے کہا کہ رب عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت کریم ہوں، معاف فرمانے والا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ وہ فرما رہا ہے کہ میری مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، وہ بات راضی ہونے کو تیار ہے۔ جب میں نے اس کی طرف نظر ڈالی تو وہ ان سب کو معاف کرنے کو تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو میری دربار میں لے آؤ، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ لیکن کہا اس سے بات کی تو وہ مان گیا، لیکن جب ان سے بات کی کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو، تو ان میں سے سب بہت مصروف ہے، ان میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس دن اس بازار میں تو تمہارے رونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی، آج اس قبرستان میں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج معاملہ الٹ ہے،
اس دن وہ مان گیا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے. آج یہ سب مان گئے ہیں کہ کسی طرح بھی اس سے صلح کرا دو، لیکن آج وہ نہیں مان رہا. تو زندگی میں وقت ہے، جب تک یہ سانسیں رواں ہیں، جب تک یہ سانسیں جاری ہیں، اس وقت تک وہ اس کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر صبح کو اپنے دست رحمت کو دراز فرماتا ہے کہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں، اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت کو دراز فرماتا ہے کہ دن کے گناہگار توبہ کر لیں. اس وقت تو رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے کہ آ جاؤ، جیسے بھی ہو، جب صدق کے دل سے توبہ کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا. لیکن ہماری جو ہے وہ مصروفیات اور ترجیحات کی پریورٹیز ہیں وہ اور ہیں. اس وقت اپنی جو اولین ترجیح ہے وہ اللہ کو راضی کرنا بناؤ. اللہ کو راضی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس پھر ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ اور موت کا انتظار کرو. اللہ کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے فرائض کو ادا کرو، پھر گناہوں سے بچو. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے رک جاؤ. کاروبار کرو لیکن حرام نہ کماؤ. کہیں جاب کر رہے ہو، جاب کو جاری رکھو لیکن دھوکہ نہ کرو. شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو. اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو. ہر کام کرو دنیا کا، فرائض کی پابندی کرو. کسی انسان کو تکلیف نہ دو. اللہ کے حلال چیزوں کو حلال جانو. جس سے اس نے حرام کیا تمہیں اس سے رک جاؤ، اس کی فرما برداری کرو. اللہ کے ساتھ لگ جانا، توبہ کر لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی غار میں جا کے بند ہو جاؤ. اسی طرح دنیا میں اپنے معاملات جاری رکھو لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے رہو اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے عمران صاحب بڑے خوبصورت سنگی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے باذوق سنگی ہیں. یہاں بھی اپنا دورے میں بہت زیادہ وقت جتنا ہو سکے ساتھ گزارنا ان کی کوشش ہوتی ہے. پاکستان میں بھی آ کے وہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے ساتھ سفر کرنا، لیکن وہاں پر بھی آتے ہیں اور بڑی محبت سے حضور کے ذکر میں شریک ہوتے ہیں، اور بھی جگہوں پہ پہنچتے رہتے ہیں. ان کو بھی حضور کے ذکر کا ایک جو ہے نا وہ نشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت کبھی اترے نہیں، یہ نشہ کبھی اترے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار میں